بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 دسمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننے کا جو خواب تھا وہ چکنا چور کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے۔ چونکہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دائر ہوئی ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر لارجر بینچ بنایا ہے اور یہ کارروائی وہ کارروائی، تو مجھ سمیت آپ سب کی خواہش یہ تھی کہ یہ معاملہ جانا چاہیے پشاور ہائی کورٹ میں، چونکہ اس وقت اگر کوئی آئین کی پاسداری اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو وہ پشاور ہائی کورٹ ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے سارے معاملے کو خاموشی سے کیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے بڑے طویل دلائل دیے، اس لیے پشاور ہائی کورٹ میں وہ خود گئے پشاور ہائی کورٹ، اور وہ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے خاموشی سے درخواست دی، خاموشی سے ریلیف لیا، اور ریلیف لینے کے بعد میڈیا کو بتایا جی کہ الیکشن کمیشن کو کارروائی سے روک دیا ہے۔ بہت اہم سماعت ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ختیجہ شاہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو کارروائی ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2:30 بجے آئی جی پنجاب کو بلایا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، چونکہ دونوں آپشنز دے دی گئی تھیں کہ یا ختیجہ شاہ کو پیش کیا جائے یا آئی جی آ کے وضاحت دے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی جی کے لیے وضاحت دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، چونکہ ہم دیکھتے آئے ہیں وقتاً فوقتاً آئی جی پنجاب جب عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو وہ وضاحت ہی دیتے ہیں، عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ فواد چودھری کا وہ والا کیس ہو جس میں طارق سلیم شیخ صاحب نے حکم دیا تھا، یا وہ پرویز الہی کے کیسز ہوں، یا وہ ختیجہ شاہ کے کیسز ہوں، ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہماری عدلیہ کسی طریقے سے بھی کوئی آئین اور قانون کے مطابق اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی تگڑے طریقے کی کارروائی کرے اور تگڑے طریقے سے ان سے پوچھے کہ جی کیا معاملہ ہے اور کس طریقے سے آئین کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے اور کیسے قانون کا کھلواڑ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم چونکہ ایشو ہے۔ عدالت میں سماعت شروع ہوئی 2:30 بجے، اور 2:30 بجے تک جب آئی جی پنجاب خود آئے ہوئے تھے اور ختیجہ شاہ نہیں تھی تو ہم تو سمجھ گئے تھے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی بھی صورت میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد کا نہیں ہے، یہ وضاحت کا ہی معاملہ ہے اور وضاحت ہی دی جائے گی۔ ساتھ ان کے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشن بھی آئے ہوئے تھے اور وہ بھی عدالت میں پیش ہو گئے۔ آئی جی پنجاب علی باقر نجفی کی عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور کہا کہ کوئٹہ پولیس ختیجہ شاہ کو آج صبح 10:30 بجے لے کر چلی گئی ہے۔ ہم اس وجہ سے نہیں پیش کر سکتے کہ ان کو تو کوئٹہ پولیس کب کی لے کے جا چکی ہے 10:30 بجے کی۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اب لکھ کر دیں کہ ختیجہ شاہ کو کب اور کتنے بجے آپ نے حوالے کیا۔ وکیل سمیر کھوسا نے کہا کہ ہم نے ختیجہ شاہ کے راہداری ریمانڈ کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے؟ ختیجہ شاہ کو کون سی گاڑی پر لے جایا گیا ہے؟ آئی جی پنجاب نے کہا ہمیں اس بات کا معلوم نہیں ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ختیجہ شاہ ابھی بھی پنجاب کی حدود میں ہے؟ آئی جی پنجاب نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، آپ نے بلایا اور میں آ گیا۔ اندازہ لگائیں، وہ کہتا مجھے نہیں پتا جی کیا ہے، آپ نے بلایا میں تو آ گیا۔ عدالت نے بلایا تو بعد میں تھا، پہلے تو یہ کہا تھا کہ ختیجہ شاہ کو عدالت میں پیش کریں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے بلایا اور میں آ گیا۔ وکیل نے کہا کہ ہماری درخواست یہ ہے کہ ختیجہ شاہ کو فوری واپس بلایا جائے۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ختیجہ شاہ کو واپس بلانے کے لیے راہداری ریمانڈ کو کینسل کرنا ہوگا۔ جب تک راہداری ریمانڈ موجود ہے عدالت کیسے بلا سکتی ہے؟ وکیل سمیر کھوسا نے کہا کہ عمران خان کیس کا حوالہ دیا کہ 3 رکنی بینچ تھا، اس میں اطہر من اللہ صاحب بھی تھے اور دوسرے جج صاحب بھی موجود تھے، جس میں عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا اور جو جسمانی ریمانڈ ہو چکا تھا وہ بھی از خود غیر قانونی قرار دے دیا تھا، چونکہ گرفتاری غیر قانونی تھی۔ جب ختیجہ شاہ کا 3 MPO کے تحت قلعدم ہو چکا تھا تو جیل کے اندر سے گرفتاری ان کی غیر قانونی تھی، اور اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیں تو باقی ساری کارروائی ویسے ہی اڑ جائے گی۔ اس پر علی باقر نجفی نے کہا کہ ختیجہ شاہ کو واپس بلانے کے لیے نہیں، ہمیں راہداری ریمانڈ کو کینسل کرنا ہوگا، جب تک راہداری ریمانڈ موجود ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سمیر کھوسا نے کہا کہ راہداری ریمانڈ کے حوالے سے ہماری درخواست مقرر نہیں ہوئی، ختیجہ شاہ کو یہاں ہی رکھا جائے، ان کو بلایا جائے، ان کو لاہور میں ہی رکھا جائے اور آپ ہماری درخواست کو سن لیں۔ سوال یہ ہے کہ نظر بندی کے کینسل ہونے کے بعد جیل سے کیسے ان کو گرفتار کر لیا گیا؟ اگر نظر بندی کا آرڈر کل کینسل ہوا تو پھر 1 روز ختیجہ شاہ کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کا کون ذمہ دار ہوگا؟ سرکاری وکیل نے کہا کہ امکان ہے کہ ختیجہ شاہ کو بذریعہ جہاز لے کر جایا گیا ہے۔ وکیل سمیر کھوسا نے کہا کہ کوئٹہ حکام نے انسداد دہشت گردی عدالت کو بتایا تھا کہ جو نظر بندی ہے
ان کو بائی روڈ لے کے جائیں گے. اس وجہ سے انہوں نے 2 دن کا راہداری ریمانڈ مانگا تھا, تو ان کو بائی روڈ ہی لے کے جا رہے ہیں, اور ابھی تو وہ پنجاب کی حدود میں ہوں گے. آئی جی کو کہا جائے کہ وہ ان کو واپس بلائیں. اس پر جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس آپ کی درخواست تھی, نظر بندی کا معاملہ تھا جو ختم ہو گیا. 30 دن کی نظر بندی تھی, آج 26واں روز تھا, اور عدالت کہہ رہی ہے آپ کا ہمارے پاس نظر بندی کا کیس تھا وہ تو ختم ہو گیا. تو اگر ختیجہ شاہ پنجاب کی حدود میں نہیں ہے تو کیسے بلا سکتے ہیں؟ ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے. وکیل سمیر کھوسا نے کہا کہ عدالت نے درخواست گزار کے حقوق کا بھی تحفظ کرنا ہے, اور عدالت نے جو درخواست تھی اس پر صرف اتنا کہا آئی جی پنجاب کو کہ آپ تحریری طور پر لکھ کے دیں کہ کتنے بجے آپ نے حوالے کیا ہے, اور وہ آپ تحریری طور پر جمع کروائیں, پھر عدالت اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. اور چونکہ وہ پنجاب سے نکل گئے ہوں گے اور پنجاب میں لاہور میں بھی بیٹھے ہوں تو کون سا عدالتوں کے احکامات پر عمل درآمد ہونا ہے. جب طارق سلیم شیخ صاحب نے فواد چودھری کو پیش کرنے کا کہا تھا تو وہ لاہور میں تھے, اور اس کے بعد فروخ حبیب ان کو لاہور نکلتے ہوئے عدالتی آرڈرز دکھا رہے تھے کہ یہ عدالت کا آرڈر ہے, عدالت نے آپ کا ہائی کورٹ بلایا ہے, آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کون سا جی آرڈر اور کیا بات. ادھر جج صاحب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور کو کہتے ہیں کہ پرویز الہی کو گھر پہنچا کے ہیں. اسلام آباد پولیس جو سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں ہے, اور آج تک گرفتاری نہیں ہوئی. اور ایک آئی جی اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے, اور ہمارے جج صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو دائرہ اختیار سے متعلق کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے. بہرحال اور باقیوں کے حد تک پنجاب کے افسران کے حد تک تو ویسے ہی تو انہیں عدالت کی کارروائی ختم کر دی جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب نے. کچھ دن پہلے ختیجہ شاہ کو پشاور لے جانے کی بھی خبریں تھیں, اور کہا گیا تھا کہ پشاور پولیس پہنچ چکی ہے, پشاور کے مقدمات میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے ڈر سے ہی پشاور پولیس نے اتنی ہمت نہیں کی, اور پھر یہ جو ذمہ داری ہے یہ ہمیشہ کی طرح بلوچستان کو دی گئی, اور بلوچستان پولیس نے وہ ذمہ داری پہلے بھی وہ نبھاتے ہیں اور اب بھی وہ نبھا رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گرفتاری ہے اور ان کا جو ریمانڈ ہے اور یہ سارا سلسلہ ہے, بلوچستان ہائی کورٹ ان کے خلاف مقدمہ خارج کر دے گی, اور پھر یہ معاملہ سندھ کی طرف جائے گا. اور اگر ایک خاتون کو بلوچستان لے جانے سے ہماری عدالتیں نہیں روک سکیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں باقیوں کے بنیادی انسانی حقوق کا کیا بنے گا اور نظام کیسے چلے گا. پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی درخواست پر سماعت کی, اور عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان, قاضی محمد انور, شاہ فیصل اتمان خیل, محمد نعمان کاکا خیل سمیت دیگر وکلاء عدالت کے روبرو پیش ہوئے. دوران سماعت بیرسٹر گوہر علی خان نے عدالت کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن 2 دسمبر کو پشاور میں ہوئے, جس میں پارٹی چیئرمین بلا مقابلہ میں منتخب ہوا. اس الیکشن کے خلاف اکبر اس بابر نے ایک درخواست دائر کی, حالانکہ وہ پارٹی کا رکن بھی نہیں ہے. بیرسٹر گوہر علی خان نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 208 اور 209 کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد کیا گیا, جو کہ ہر 5 سال بعد کیا جاتا ہے, اور یہ الیکشن سیاسی جماعت کے اندر پارٹی کے اپنے آئین کے تحت منعقد کیا جاتا ہے. تاہم ان انتخابات کے خلاف ایک درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کی گئی جو کہ ناقابل سماعت ہے, اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ اس درخواست پر سماعت کرے. بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ اس کے باوجود کل منگل کے روز الیکشن کمیشن نے اپنے فل بینچ میں کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا, اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا تو ان کی غیر موجودگی میں بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین نے عدالت کو بتایا کہ ماضی میں الیکشن کمیشن کا کردار پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یک طرفہ رہا ہے, خواہ وہ فورن فنڈنگ کیس ہو یا جیل ٹرائل یا کوئی دوسرا مسئلہ. جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کی بات آتی ہے تو الیکشن کمیشن اس میں جانبداری دکھاتا ہے, اور ہمیں شدید تحفظات ہیں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر. اس موقع پر جسٹس شکیل احمد نے استفسار کیا کہ جس نے یہ شکایت دائر کی وہ اب پارٹی کا ممبر ہے, جس پر بیرسٹر گوہر علی خان نے عدالت کو بتایا کہ نہیں, اس کی ممبرشپ 10 سال سے زائد ہوئے ہیں ختم کر دی گئی ہے, اور اب وہ پارٹی ممبر نہیں رہا, اور جو الیکشن ہوئے ہیں وہ 13 دسمبر 2023 کے الیکشن کمیشن کے احکامات کی روشنی میں ہوئے, 23 نومبر 2023 کے الیکشن کمیشن کے احکامات کی روشنی میں ہوئے ہیں. تو کس طرح اس الیکشن کو غیر آئینی قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انتخاب کے بعد انہوں نے باقاعدہ کاغذات کے ساتھ تمام لوازمات الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروائے ہیں تاکہ اس کو الیکشن کمیشن گزٹ میں نوٹیفائی کرے, مگر نوٹیفائی کرنے کی بجائے ان کے خلاف درخواست دائر کی گئی اور انہیں
नोटिस भी जारी हो गया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान की तारीख में अभी तक किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज नहीं किया गया और ना ही इलेक्शन कमीशन ने इस ज़िम्मन में कभी किसी को कोई नोटिस जारी किया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात जब आ जाती है तो वो हर चीज़ में हदूद से तजावुज़ करते हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि कानून में इस तरह की कोई शिक मौजूद नहीं कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक समाअत कर सके, मगर अब सिर्फ तोशाखाना केस और दीगर केसेस में ये बात सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर हद तक जाने के लिए तैयार है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने पेशावर हाई कोर्ट को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 70% अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक सर्टिफिकेट शायद नहीं हुआ, जो कि एक कानूनी तकाजा है। लिहाजा अदालत ने हुक्म दे कि मज़कूरा सर्टिफिकेट को शाये करे ताकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, और इस ज़िम्मन में तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं। बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया, कमीशन मुकर्रर किया गया जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद कराया और तमाम तकाजे पूरे किए। उन्होंने अदालत को बताया कि हमें खदशा है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाता है तो उससे अगले रोज़ ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा, और अगर ये नोटिफाई नहीं होता तो फिर इस तरह ये मसाइल पैदा होंगे और हमारे लिए बल्ले का निशान मुश्किल हो जाएगा। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन को मज़कूरा दरखास्तों पर हतमी फ़ैसले से रोक दिया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दरखास्तें हैं, जिन दरखास्तों में चैलेंज किया गया वो अकबर बाबर की दरखास्तें या बाकी लोगों की, उन दरखास्तों को जो चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को, उस पर हतमी फ़ैसले से रोकते हुए 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि 19 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में अपना जवाब जमा करवाए और पैरावाइज कमेंट्स जमा करवाएं, आपके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं उनका जवाब दें, और फिर अदालत फ़ैसला करेगी। जो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि कल 12 दिसंबर को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर समाअत हो जाएगी और कल ही फ़ैसला आ जाएगा, और चूँकि परसों आखिरी दिन है, इलेक्शन शेड्यूल जारी होना है, 13 दिसंबर है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उससे पहले ही फारिग कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में गया तो लाहौर हाई कोर्ट ने मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया, लार्जर बेंच अभी बैठे ही नहीं है, तो हमें तो हर तरफ से तहफ़्फ़ुज़ ही तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन उनको नहीं पता था कि इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट आइन की पासदारी के लिए अपना हक अदा कर रही है। और बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो कहा बहुत अहम है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि PTI और बल्ले का निशान 70% अवाम की नुमाइंदगी का है और ये एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। हमें खदशा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैठ कर इंतखाबी निशान छीनने की कोशिश की गई है, जिसके खिलाफ हमने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर की है, जिस पर हमें रिलीफ भी मिल गया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हद से तजावुज़ कर रही है और ऐसे फैसले दे रही है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान PTI के ताहयात चेयरमैन हैं और वो जमहूरियत पसंद शख्सियत हैं। PTI आइंदा इंतखाबात से बाइकआउट नहीं करेगी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि अगर हम हाई कोर्ट में केस दायर ना करते तो इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान तब्दील करता, जो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमें इलेक्शन कमीशन में पेश होने का हुक्म दिया है, अदलिया से अच्छे की उम्मीद है और हम इलेक्शन कमीशन के सामने भी पेश होंगे, पेशावर हाई कोर्ट के सामने भी पेश होंगे, हम अपना मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे और हम रिलीफ भी लेंगे। लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बुनियाद पर किसी तरह के फ़ाइनल फ़ैसले से रोक दिया है इलेक्शन कमीशन को और 7 दिन के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। तब तक इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा और मामला पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से इलेक्शन कमीशन के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और बल्ले का निशान छीनने का जो ख्वाब था वो उल्टा दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।